کا نتیجہ صحیح ہے کہ انکار تبشیر. تو پہلے رسول ہیں، کہا گیا انذر، جاؤ لوگوں کو بتاؤ. یہ محنت نوح علیہ السلام سے چلی، چلتے 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 سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جب کھلم کھلا دعوت دینے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش، کملی پوش، کمبل پوش، اٹھو اور کیا کرو؟ انذر. تو نوح علیہ السلام پر یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دعوت شروع ہو رہی ہے بت پرستی کے خلاف اور یہاں آ کے ختم ہو رہی. یہاں بھی لفظ انذر ہے اور آخر میں بھی لفظ انذر ہے. انذر سے لے کر انذر تک یہ ساری کہانی چلتی ہے اور ختم ہوتی ہے. سارے نبی دعوت سے کام شروع کرتے تھے. سارے نبیوں کی محنت اللہ کی طرف بلانا. ادعو الی ربک، اٹھ میرے محبوب، بلا اپنے رب کی طرف. قم، اٹھو. بیٹھنے کا زمانہ گیا. لفظ قم بتاتا ہے کہ راحتیں اے میرے حبیب تیری ختم ہو گئی، تیرے لیے مشقتوں کا دور شروع ہو گیا. اور اس آیت کے اترنے پر اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام اور سکھ کے دن گئے. میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں دعوت دوں. کس کو دوں؟ کون سنے گا؟ اپنے حیرت کا اظہار کیا، کس کو دوں؟ کون سنے گا؟ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں قبول کرنے میں پہل کرتی ہوں. انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ دعوت دیں میں قبول کرتی ہوں. قم آرام کا کام نہیں ہے، محنت کا کام. فانذر، فا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اپنی ضرورتیں تقاضے پیچھے کر کے اس کو آگے کر کے کرو. فا اگر ہوتا نا سما پھر بالکل مطلب اور ہو جاتا. قم فانذر، اور سوتے سے اٹھایا. ہمیں کہا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر میرے نبی گھر میں آرام کر رہے ہوں تو باہر کھڑے ہو کے آواز مت دو کہ یا رسول اللہ باہر آئیں. انتظار کرو، جب آئیں پھر ملاقات کرو. دروازے پہ کھڑے ہو کے صدائیں نہ لگاؤ، آواز نہ دو. لیکن خود سوتے کو اٹھایا، اٹھو تیری نیند گئی، تیرے لیے بڑا کام ہے. کیا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے لمبا تیرنا ہے. یہ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی. مکے میں تو پانی کا وجود ہی کوئی نہیں. وضو بھی کی جگہ تیمم کرتے ہیں کئی مقامات پر، پینے کے لیے پانی مشکل سے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے حبیب تیرے لیے لمبا تیرنا ہے. تیرنے سے تشبیہ کیوں دی؟ کہ چلنے والا اپنے اختیار میں ہوتا ہے، بیٹھ جائے، چلتا رہے، کھڑا ہو جائے. گاڑی ڈرائیو کرنے والا اپنے اختیار میں ہوتا ہے، چلتا رہے، سروس اسٹیشن پہ کھڑا ہو جائے، سائیڈ پہ کھڑا ہو جائے، تو اختیار ہوتا ہے. لیکن جب آدمی پانی میں اترتا ہے تو اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اسے ہر حال میں اگلے کنارے تک پہنچنا ہوتا ہے اور اسے ہاتھ پاؤں مارنے ہوتے ہیں. اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا لے جاؤں، وہ تو پھر سا مچھلی کے پیٹ میں ہی آئے گا. اس کو جب موجیں طوفانی ہوں تو اس میں تیرنے والا یہ تو نہیں کہہ سکتا میں تھوڑا سانس لے لوں، تھوڑا سستا لوں، میں تھوڑا رک جاؤں. اب رکنے کا اختیار ختم ہو گیا، ٹھہرنے کا اختیار ختم ہو گیا. اب تو ہر حال میں تیرنا ہے اور اگلے کنارے تک پہنچنا ہے، ورنہ موجیں بہا کے لے جائیں یا گرداب اور بھنور جیسے پانی گھوم رہا ہوتا ہے وہ کھینچ کے نیچے لے جائے. تو لہذا اسے ہر حال میں ہاتھ پاؤں مارنے ہیں کہ اسے آخری کنارے تک پہنچنا ہے. تو دعوت کی محنت میں
تسلسل ہے، موت تک بس کرتے جاؤ، نتیجے سے بے پرواہ ہو کر، جیسے آخر دم تک ڈاکٹر مریض کے ساتھ جان مارتا ہے کہ بچانا تو اوپر والے کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کا آخر وقت تک زور ہوتا ہے کہ یہ کر لو، اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، شفا دے یا نہ دے۔ دعوت دینے والے کے ذمہ دعوت دینا ہے اور اللہ کی طرف بلانا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب ہدایت تو بھی نہیں دے سکتا، تو تیرا اللہ ہی دیتا ہے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ تو بھائیو، ایک اللہ پر یقین ہے جو اس محنت کی بنیاد ہے، ایک اور یقین ہے، وہ اس محنت پر یقین ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ اسی کو ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ یہ یقین بھی مطلوب ہے، جیسے اللہ پر یقین مطلوب ہے، یہ یقین بھی مطلوب ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ بات دل میں راسخ ہو، استخلاص جو کہتے ہیں، استخلاص عربی میں اس کو استخلاص کہتے ہیں، اور اسی استخلاص کو میں عام لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے دل دماغ میں یہ بات واضح ہو کہ دنیا میں ہر طبقے تک دین کے پہنچنے کا راستہ صرف دعوت ہے اور کوئی چیز نہیں۔ ایک اور بات بتا دوں، باطل کے پہنچنے کا راستہ بھی دعوت ہی ہے، دونوں کام تبلیغ سے ہی چلتے ہیں۔ شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا جب اس پر پڑے گی نا لوگوں کی مار اور گالی گلوچ، تو کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ شیطان کہے گا یہ بتاؤ، میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے شراب پلائی تھی، زنا کرایا تھا، چوری کروائی تھی، قتل کروایا تھا، میں نے تو دعوت دی تھی، الا ان دعوتکم، میں نے دعوت دی، فاستجبتم، تم نے نام لکھوا دیا، تم نے اپنی تشکیل کروائی، وہ تو تم نے خود کروائی، میں نے تو نہیں کی۔ تو باطل کے پھیلنے کا راستہ بھی دعوت ہی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے وحی سے دونوں کام شروع ہوتے ہیں۔ دین کے لیے بھی وحی ہے اور باطل کے لیے بھی وحی ہے، وحی سے کام شروع ہوتا ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، وحی، ہم نے آپ پر وحی کو اتارا۔ اب اللہ تعالیٰ شیاطین کے بارے میں کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ جیسے ہماری وحی آتی ہے ایسے ہی شیطان بھی وحی بھیجتا ہے۔ تو دعوت سے پہلے وحی ہے، پہلے وحی آتی پھر دعوت چلتی۔ تو پہلے جبریل آئے وحی لے کر، پھر کہا قم فانذر، اٹھو اور دعوت دو۔ شیطان بھی وحی بھیجتا ہے۔ ہاں، شیطان کی وحی کیا ہے؟ زخرف القول غرورا، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، اور اندر سے کچھ بھی نہیں، اوپر سے بڑا خوبصورت پیپر چڑھایا ہوا ہے، اندر میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے۔ یہ شیطان کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کیسی ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ یہ اتری ہے۔ خود اللہ بھی حق ہے، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، اللہ کا بول بھی حق ہے، قَوْلُهُ الْحَقِّ، اور اللہ کی وحی بھی حق ہے، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور اس کا اترنا بھی حق ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ ہر جگہ اللہ نے حق 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 اپنی ذات سے شروع کیا، اللہ حق ہے، اپنے بول کو بتایا، بول حق ہے، وحی کے اتارنے کو بتایا، وہ حق ہے، اس کے اترنے کو بتایا، وہ حق ہے، اور جس پر اتری لو ہو اس کو بھی کہا وہ حق ہے۔ نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، تو اپنی وحی کو حق 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 ایسے پورا پینٹ کر دیا۔ اور شیطان کی وحی کے لیے دو لفظ ہیں، زخرف القول غرور، چھوٹی بات ہے، اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے، باہر بہت پینٹنگ ہے، اندر سب غلط کام ہے۔ اس کے بعد دعوت آتی ہے،
شیطان بھی دعوت دیتا ہے، انبیاء بھی دعوت دیتے ہیں۔ شیطان قیامت کے دن کہہ رہا ہے الا ان دعوتکم، پہلے نبی کہہ رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، تو دو لفظ یہاں بھی اکٹھے ہو گئے، پہلے وہی اکٹھی ہوئی پھر دعوت کا لفظ اکٹھا ہو گیا۔ شیطان کہہ رہا ہے دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، یہی لفظ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ دن رات ایک کر دیا دعوت نے۔ پھر دونوں کی دعوتوں میں فنا ہونا ہوتا ہے، حق کی دعوت دینے والے بھی فنا ہو کے چلتے اور باطل کی دعوت دینے والے بھی فنا ہو کے چلتے۔ شیطان کہتا ہے، شیطان کی اللہ بتا رہا ہے شیطان دعوت کیسے دیتا، کس طاقت سے دیتا، کتنے خلوص کے ساتھ اور کتنی قربانی کے ساتھ۔ فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ کہ یا اللہ جو راہ تیری طرف جاتی ہے میں وہاں جا کے ڈیرے ڈال دوں گا، چلے کے لیے نہیں جاؤں گا، 3 چلے کے لیے نہیں جاؤں گا، سال 7 مہینے کے لیے نہیں، میں تو وہاں جا کے لأقعدن ڈیرے ڈال دوں، وہیں بیٹھ جاؤں گا۔ پھر کیا کروں گا؟ سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، پھر کوئی تیرا شکر گزار نکلے گا، باقی تو میرے ہی مرید ہوں گے۔ انبیاء کیسے فنا ہو کے دعوت دیتے ہیں کہ اللہ اپنے نوح کی کہانی سنا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ دن رات ایک کر دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح علیہ السلام کے جگر پہ حیران ہوتا کہ یا اللہ 950 سال میری سن کر وہ بھاگتے ہی رہے، کوئی نہ سنتے کیسے تھے؟ آپ لوگ تو سارے متوجہ بیٹھے ہو، میں بول رہا ہوں، تم خالی ہوں اوپر چھت کو ہی دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے گا، یا دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دو تو میری زبان بند ہو جائے گی۔ لیکن 950 سال نوح علیہ السلام کا سامنا کس قوم سے تھا؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ۔ بیچ میں ایک بات اور، شیطان دعوت کیوں دیتا ہے؟ نبی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ شیطان دعوت دیتا ہے انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، شیطان دعوت دیتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں۔ نبی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، نبی دعوت اس لیے دیتا ہے کہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے، وہ ایمان لے آئیں، کفر سے بچیں اور ان کی بخشش ہو جائے۔ اب آگے وہ سنتے کیسے تھے؟ سنتے کیسے کہ میرے طرف سے جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو میرے سامنے ایسے کر کے بیٹھ جاؤ۔ کوئی ہے خطیب اعظم جو یہاں بول سکے؟ کسی کو بٹھا دے، کوئی بڑا ہوگا تو ہماری ویسے ہی وہ ٹھوکائی شروع کر دے۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، یوں کر کے بیٹھتے تھے، اور صرف یہ نہیں واستغشوا ثیابہم، یہ اس طرح بیٹھتے تھے۔ کوئی ہے مائی کا لال کے ایسوں سے بات کرے؟ کیا ظرف ہے نور ایس۔ اللہ کے نبی نے کہا سید الانبیاء 4، 4 نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، ایک نوح علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک موسیٰ علیہ السلام، ایک عیسیٰ علیہ السلام، وانا سیدہم، اور میں ان 4 کا بھی سردار ہوں۔ تو اس حال میں مجمع بیٹھا ہوا ایسا کون بولے گا؟ تو جب وہ ایسے بیٹھتے تھے تو نوح علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تو میں کیا کرتا تھا؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں زور زور سے بولتا تھا کہ چاہے ان کے کانوں میں انگلیاں ہیں پھر بھی میری آواز ان کے اندر چلی جائے اور ان کے پردوں کو ہلا دے، دل کے دروازوں کو کھٹکھٹا دے۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم، زور زور اعلان کر کر میں تیری طرف بلاتا رہا۔ تو بھائیو یہ بھی یقین بنانا ہے کہ دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ دعوت الی اللہ ہے۔ چاہے ہمارے ساتھ کچھ نبیوں کے پاس کیا ہوتا ہے اور اللہ کیسی کیسی قوموں کو بلانے کے لیے بھیجتا ہے،
کہ ہود علیہ السلام کی قوم کری من اشد منا قوہ، کوئی ہم سے طاقتور ہو تو اس کی مانے، تیری کیا مانے؟ لولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، آرام سے بیٹھ جاؤ ورنہ ہم پتھر مار مار تمہیں دفنا دیں گے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بالسوء، یہ میں قوموں کے جواب بتا رہا ہوں نبیوں کو۔ لگتا ہے ہمارے خداؤں نے نا تجھے پاگل کر دیا ہے تو اب دیوانہ سا ہو گیا، دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ سب سے بڑے نبی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، اس پاگل کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وجہ کائنات سید الانبیاء۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو جو عقل علم دیا گیا وہ ایک ذرہ ہے، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ ایک صحرا کی طرح ہے۔ ان کو کہہ رہے ہیں شاعر، یہ تو شاعر ہے، مجنون پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ یہ قوموں کا جواب ہے، اور لگ رہا جاؤ دعوت دو، دعوت دو۔ ساری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی ہے، کہاں سے کام شروع کریں؟ ساری دنیا میں باطل چھایا ہوا ہے، کہاں سے کام شروع کریں؟ ساری دنیا میں اندھیرا ہوتا ہے تو کہاں سے اللہ تعالیٰ روشنی لاتا ہے؟ سورج نکالتا ہے، صرف ایک سورج نکلتا ہے سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ دلوں پہ اندھیرا چھا چکا ہے، کہاں سے کام شروع کریں؟ تو کام کی ابتدا کے لیے یہ آیت ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ جب اندھیرے دلوں پہ چھا جائیں تو کام یہاں سے شروع کرو۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ بس یہ 4 کام ہیں جس کو تم شروع کر دو گے تو اندھیرے دور اللہ کرتا ہے، وہ کرنا شروع کر دے گا۔ اٹھو، تمہارا کام ہے اٹھنا، اٹھو۔ فانذر، کام میں لگو۔ ہر کام کرنے کا ایک سلیقہ، زمین کھودنی ہو تو اس کے لیے کوئی لوہے کی کسی چاہیے، کدال چاہیے جس سے اس کو زمین کو کھودا جائے۔ کوئی ناخن سے زمین کھودنا شروع کرے تو اپنے ناخن ٹوٹیں گے۔ تو یہ پوری 6-7 بر اعظم کی مخلوق کے لیے پیغام ہے۔ ھذا بلاغ للناس۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا، نام، تو یہ آیت قرآن کا نام بنتی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ آیت اس کا نام بنتی۔ قرآن کا نام یہ رکھا جاتا، یہ پیغام ہے کن کے لیے؟ عرب کے لیے، للناس، پوری دنیا کے موجود انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ پہنچاؤ۔ پہنچانے والے کون ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وہ تم لوگ ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ دین کی محنت کے کئی راستے ہیں، ایک راستہ نہیں ہے، ہر راستہ قابل قدر ہے جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہو۔ کسی کی کمی نہیں دل میں ہونی چاہیے، کبھی تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ تقابل سے تکبر پیدا ہوتا ہے، تقابل سے عجب پیدا ہوتا ہے، تقابل سے اپنی بڑائی لاشعور میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی، بڑائی پیدا ہونی شروع ہو جاتی۔ وہ جب بڑائی پیدا ہوتی ہے تو آدمی اللہ کی نظروں سے ایسے ہی گرتا ہے جیسے زنا اور شراب سے گرتا ہے۔ سارے جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب قابل قدر، قابل احترام، نہ کسی سے تقابل ہونا چاہیے، نہ کسی کے ساتھ ٹکراؤ ہونا چاہیے، نہ کسی کی کمی دل میں ہونی چاہیے۔ ہاں بعض سے افضل ہیں، بعض سے افضل ہیں، بعض کا بعض سے نفع زیادہ ہے۔ یہ جتنے دین کی محنت کی شکلیں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شکل اپنے نبی کے لیے پسند فرمائی اور فرمایا قل ھذہ سبیلی، انگلی رکھ میرے نبی، ایسے کر کے بتا۔ ھذہ، ذالک نہیں کہا، تل کا نہیں، ھذہ، جیسے انگلی رکھ کے، جو میں نے انگلی رکھی مائک کے اوپر تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس چیز کو مراد لے رہا ہوں۔ یہ تو یہ کہتے ہی آپ سب نے دیکھا کہ انگلی مائک کے اوپر ہے۔ میں کہتا ہوں وہ تو میرے سامنے تو کئی ہزار کا مجمع ہے، تو آپ کو پوچھنا پڑے گا کون وہ، کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا، ھذہ، یہ جھولی میں ڈال دیا۔ یہ کیا؟ سبیلی، میرا راستہ،
کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اکیلے ہو یا رسول اللہ؟ نہیں، انا ومن اتبعنی، میں اور میری امت دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ ہم دونوں کا یہ کام ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، یہ عجب آیت۔ ہذہ میں اشارہ ہے کہ یہ کام تمہاری فطرت میں داخل ہے، فطرت میں داخل ہے۔ تم جو امت ہو پیدا ہی اس کام کے لیے کی گئی۔ جیسے روٹی ہماری فطرت میں شامل ہے تو کمانے کے لیے ہر کوئی نہیں بھاگا پھرتا، تو دعوت اس امت کی فطرت میں شامل ہے۔ حاضی میں اشارہ ہے کہ یہ کام محبت کا ہے، سختی کا نہیں، نرمی کا ہے، شدت کا نہیں۔ سبیلی میں اشارہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت کام، سبیل ہے سبل سے، سبل کہتے ہیں بارش کو، بارش کا پانی جب بادلوں سے نکلتا ہے اور زمین کی طرف آتا ہے تو اس کے بیچ میں وہ جو فاصلہ طے کرتا ہے وہ سبل ہے، سبل۔ جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو وہ پانی ماں بن جاتا ہے، مٹی بھی مل جاتی ہے، گردہ بھی مل جاتا ہے، تنکے بھی مل جاتے ہیں، لیکن جب تک وہ یہاں سے یہاں ہے تو یہ سبل ہے۔ یہ پانی دنیا کا سب سے مفید، سب سے میٹھا، سب سے لذیذ اور سب سے زیادہ منرل پر بھرا ہوا ہوتا ہے یہ پانی۔ اور جب اس پانی سے جیسے زمین سرسبز ہوتی ہے، دعوت کے پانی سے دلوں کی زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہ پانی جیسے سب سے مفید ہے، دعوت کی محنت سب سے زیادہ مفید ہے۔ یہ پانی جیسے کائنات کو حسین بناتا ہے، ایسے ہی یہ دعوت کی محنت انسانوں کو حسین بنا دیتی ہے۔ قوس قزح کے رنگ بھر جاتے ہیں آسمان، دیکھیں وہ ساتوں رنگ جو آسمان میں نظر آتے ہیں وہ بارش کے پانی کی وجہ سے تو ایسی ساری انسانی کائنات خوبصورت ہو جاتی ہے جب دعوت کی محنت زندہ ہوتی ہے۔ وہ کیا سبیل ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ پھر ہذہ سبیلی میں ایک اور اشارہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے بھائی کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی بس میں تو پین ہوں، چپڑاسی ہوں۔ تو اس کے لہجے میں ایک تواضع آ جائے اپنے آپ ہی، کیا کرتے ہو؟ کہ جی بس پین ہوں، چپڑاسی۔ بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ میں جی ایم ہوں، ڈاکٹر ہوں، میں صنعت کار ہوں، میری مل ہے۔ تو اس کے لہجے میں ایک ابھار پیدا ہو جاتا ہے، یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے۔ کیا کرتے ہو بھائی؟ کہ جی بس میں تو مؤذن ہوں۔ آپ کیا کرتے ہو؟ میری مل ہے، مل ہے، 10,000 آدمی کام کرتا ہے۔ یہ طبیعی چیز ہے، اپنے آپ آدمی کے لہجے میں ایک ابھار پیدا ہو جاتا ہے، جس چیز کو بڑا سمجھتا ہے اس پہ فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے نا لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، قرآن کلام ہے، اور بولنے والے کے لہجے میں کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، کبھی شدت کبھی لطف کبھی نرمی کبھی محبت۔ تو پھر اس کو لکھا گیا تو کتاب بن گئی، ورنہ تو اللہ کے زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، پھر محمد مصطفیٰ کے دل پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی زبان سے نکلا ہے، پھر کتاب میں آیا ہے۔ تو کلام میں بھی مختلف لہجے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ہذہ سبیل، یہ قرآن اس لہجے میں بول رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ ڈاکٹر ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ مل والا۔ کیا کرتے ہو؟ زمیندار ہوں، بڑا زمیندار ہوں۔ اوہو، میرا بڑا بیٹا 4 سال کا تھا۔ کہاں سے یہ لہجہ شروع ہو جاتا اور یہ تاثر پیدا ہو جاتا؟ اسے کہنے لگا ہمیں سیر کراؤ مریض۔ میں نے کہا میں تو غریب ہوں، میں کہاں سے کراؤں؟ تو اس کے ہاتھ میں گاڑی تو اس نے اٹھا کے میرے ماری، زور سے میرے یہ لگی، خون نکل آیا۔ کہنے لگا غریب کیوں کہا؟ غریب کیوں کہا؟ ہم کوئی غریب ہیں؟ یہ اتنی چھوٹی عمر سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ تاجر ہوں۔ یہ بات میری سمجھ میں؟ اب سنو اللہ کیا کہہ رہا، قل میرے حبیب، یہ عربوں کو فخر ہے شاعری کا، دلیری کا، بہادری کا، سرداری کا، قیادت کا، حسب کا، نسب کا، شرف کا، مال کا۔ تو بھی تو فخر کر، تو بھی کہے ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔
سمجھے؟ اس لہجہ سمجھے، آیت کا لہجہ سمجھے. یہ ہے میرا راستہ، بھرا ہوا ہے، فخر بھرا ہوا ہے، تکبر نہیں، فخر. یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا. پھر آخر میں اس کو لیول کیا، وہ سبحان اللہ. میرے حبیب آگے کہ وہ سبحان اللہ، یا اللہ کون تیری دعوت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ وہ سبحان اللہ، تیری دعوت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ جو کہتے ہم کام والے ہیں، ہم کام والے، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے. 3 چلے 2.5 گھنٹے چلا، ہم کام والے ہیں. جو کام والے تھے وہ کہتے تھے کہیں ہم منافق نہ ہوں، کہیں ہم منافق نہ ہوں، کہیں ہم منافق نہ ہوں. تو یہ تھوڑے تھوڑے وقت لگانے کا، ہم کام والے ہیں. بھائی کام کرو لیکن تکبر کے جملے نہ بولو، کام سمجھاؤ، لوگوں کو کام سمجھاؤ. یہ جملہ بڑا خطرناک، یہ کرنا ہے، کام بتانا ہے، لیکن یہ لفظ بڑا خطرناک ہے. اس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ طبیعتوں میں یہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہم سیکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ہم سکھا رہے ہیں. جس مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امیر کا لفظ بدلوایا تھا کہ امیر نہ لکھو، ذمہ دار لکھو، کہ خالی یہ لفظ ہی مار دیتے. تو یہ محنت تو کرنی ہے لیکن ایسے الفاظ سے بچنا ہے جو الفاظ تکبر اور عجب کی طرف لے جائیں. ہم کام والے ہیں، ہم کام والے ہیں. ہم کہاں کام والے؟ جو کام والے تھے وہ کہتے تھے ہم منافق. تو بھائیو میری بات لمبی ہو گئی. اس دعوت کی محنت کو اللہ نے ہر دور میں ہدایت کا سبب بنایا ہے، اور کوئی راستہ کوئی نہیں. وہ سبحان اللہ، یا اللہ میں تیری دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس سے کہا جا رہا ہے جس نے حق ادا کر دیا. اگلی بات اس سے بھی عجب ہے، وما انا من المشرکین، بس میرے پاس 5 نمبر ہیں، کوئی فرسٹ ڈویژن کوئی نہیں ہے کہ میں شرک نہیں کرتا. ہمارے پاکستان میں جو 33 نمبر لے لے اس کو پاس کر دیتے ہیں. 33 نمبر. آپ کے یہاں کتنے نمبر ہیں یہاں انگلینڈ میں؟ 35 40 40 نمبر. 40 نمبر والا کبھی فخر کرتا ہے میں پاس ہو گیا ہوں؟ وہ تو چھپتا پھرتا. جو 80 90 95 نمبر ہے تو کہتا پاس ہو گیا ہوں. میں قربان جاؤں، جس نے دعوت کی معراج آخری حدوں کو چھوا، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ان سے اگر تو کہے کہ میرے پاس صرف 5 مارکس ہیں، وما انا من المشرکین، کہ میں مشرک نہیں ہوں. ایک اور مثال دیتا ہوں جس سے یہ بات واضح ہو. ایک ہماری جماعت کی چونی ایک تحصیل ہے، وہاں ایک بڑا ذمہ دار تھا اور بہت ہی عجب زندگی. تو لوگوں نے کہا اگر یہ ذمہ دار ٹھیک ہو جائے تو ہم تبلیغ کو مانیں گے. کبھی ٹھیک کرنا کوئی ہمارے ہاتھ میں، وہ اللہ کے ہاتھ. چودھری حاکم فوت ہو گیا اس لیے اس کا نام لے رہا ہوں. چودھری حاکم، ڈاکے ڈلوانا، زمینوں پر قبضے، قتل، چوریاں، ہر شے. تو اس کو ہم اللہ نے فضل کیا، وہ وصول ہو گیا. تو میں تو نہیں گیا، کوئی اور ساتھی کے اس کو لے کر آیا، مجھے ملوایا. 6 فٹ سے اوپر قد، بڑی بڑی مونچھیں، بڑا چہرہ، ایسے جسم. بیٹھ گیا، میں نے بات شروع کر دی تو 15-20 منٹ کے بعد نا اس کا چہرہ بالکل بدل گیا. تو اس نے ایک بات کی، کہنے لگا مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے، میری بخشش ہو جائے. وما انا من المشرکین. اب وہ فخر سے نہیں کہہ رہا، وہ تواضع سے کہہ رہا ہے کہ بس ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے، میری بخشش ہو جائے. وما انا میں، ہم کام والے ہیں. پتہ چلا یہ کتنا سخت لفظ ہے، ہم کام والے ہیں. بہت خطرناک لفظ ہے. نیکی کا تکبر بھی تباہ کر دیتا ہے، نیکی کا عجب بھی تباہ کر دیتا ہے. تو ایسے لفظ، ایسے جملے جو عجب اور تکبر کی طرف پہنچائیں، اس سے بچنا ضروری. وہ ہمارے ساتھ کوئی رہا رات تک، واپس گیا، جن کی زمینوں پہ قبضے کیے تھے سب واپس کیے. ان کو بلا کے وہ اتنے ڈرے ہوئے، وہ کہیں جی چودھری صاحب تسی آپ ہی رکھ لو، سانو ٹھیکہ دے دو کہ پتہ نہیں دوبارہ نہ قبضہ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی بس پچھلی معاف کر دو، لے جاؤ. ڈاکے واپس، چوریاں واپس، زمینیں واپس. سبحان. 6 مہینے بعد مر گیا.
تو بھائیو، نبی کو اللہ سکھا رہا ہے تواضع، وما انا من المشرکین، چلو بس میرے پاس نمبر ہیں، میں نے شرک نہیں کیا، مجھے فخر نہیں ہے۔ تو ہمیں فخر جڑتا ہے کہ ہم قوم والے ہیں، تو مار دینے والا جملہ ہے۔ تو بھائیو، اس محنت پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ اس محنت میں جو رات بھائی بابر صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کی بنیادی چیزیں بیان فرما دیں، یقینوں کی تبدیلی، عبادات پر محنت، اخلاق پر محنت، علم پر محنت، اور پھر اس کو لے کے پھرنا، یہ ساری ایک محنت کی شکل ہے۔ اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے، جس کی سب بہت زیادہ ضرورت ہے بھائیو، وہ پہلے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایو غور الاسلام اوثق، حیات الصحابہ میں آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، جہاد۔ تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں جہاد بڑا اچھا عمل ہے لیکن سب سے مضبوط نہیں۔ تو صحابہ نے کہا الصلاۃ، نماز۔ تو آپ نے کہا وحسنۃ، ہاں نماز بہت اچھی چیز ہے، وما هو بها، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا الحج، حج یا رسول اللہ، کہا وحسن وما هو به، ہاں حج بھی بہت زبردست عمل ہے لیکن سب سے مضبوط نہیں۔ اچھا جی الصوم، روزہ، کہا وحسن، ہاں روزہ بھی بہت اچھا عمل ہے، وما هو به، وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، وہ کہ سب سے مضبوط عمل یہ وہ نہیں ہے۔ تو اب صحابہ حیران، اچھا نہ جہاد، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، تو پھر کیا ہے؟ اب تو پھر صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ یا رسول اللہ پھر آپ جانے، آپ کا رب جانے، یعنی اب آپ بتائیں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عور الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ آپس کی محبت اللہ کے لیے یہ سب سے مضبوط عمل ہے جس کی کمی بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے۔ آپس کی محبت کے بغیر تبلیغ ایسے ہے جیسے جسم بغیر روح کے ہو، تو اس میں کیا جان، اس میں تو بدبو شروع ہو جائے گی۔ میرے نبی پر اللہ نے دو چیزوں کا احسان فرمایا، قرآن میں دو چیزوں کا احسان جیسے بیان کیا ہے، کسی اور چیز کا احسان بیان نہیں کیا۔ ایک نبوت کا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اے میرے نبی بہت بڑا میں نے تیرے اوپر فضل کیا کہ تجھے نبوت عطا فرما۔ اور دوسرا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب میرا احسان ہے کہ تو نرم ہو گیا، تو نرم ہو گیا۔ نرمی سے محبت پیدا ہوتی۔ محبت کیسے ختم ہوتی ہے؟ لو كنت فظا، اے میرے محبوب تیری زبان کے بول اگر سخت ہوتے، غلیظ القلب تیرے مزاج میں سختی ہوتی، لانفضوا من حولک، تو تیرے ساتھی بھی تجھے چھوڑ کے چلے جاتے۔ کون ساتھی؟ اصحاب، جن کے لیے قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ قرآن ان کی تعریف یوں کر رہا ہے کہ کیسے زبردست ہیں میرے نبی کے ساتھی، لیکن ساتھ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب اگر تیرے مزاج میں شدت ہوتی اور تیرے بول میں سختی ہوتی تو تیرے ساتھی تجھے چھوڑ جاتے۔ محبتیں پیدا ہوتی ہیں نرم مزاجی سے، اور محبتیں ٹوٹتی ہیں سخت مزاجی سے، سخت بول سے، تنقید سے، اعتراض سے، حوصلہ شکنی سے محبتیں ختم ہو جاتی۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ قافلے کیسے ٹوٹتے ہیں، دل کیسے پھٹتے ہیں؟
اجتماعیت کیسے ٹوٹتی ہے؟ دو چیزیں، بول کی سختی، مزاج کی شدت، یہ دو چیزیں سارا نظام توڑ کے رکھ دیتی۔ اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ دنیا کی پاکیزہ ترین ہستی، دنیا کی سب سے عظیم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لو کنت فظا، اے میرے محبوب تیری زبان کا بول اگر سخت ہوتا، شدید القلب مزاج تیرا سخت ہوتا، لانفضوا من حولک، تیرے قریب کوئی نہ آتا۔ تو ہمارے قریب کون آئے گا اگر ہمارے مزاج میں شدت ہوگی، بول میں سختی ہوگی، مزاج میں شدت ہوگی، محبتیں ٹوٹتی چلی جائیں گی، دل پھٹتے چلے جائیں، اور جب دل پھٹتے ہیں پھر بڑوں بڑوں کی قربانیاں ہوا کے دوش تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ جاتے۔ محمد بن مسلمہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ایک ہزار کے برابر ہے۔ قعقاع بن عمر تمیمی ایک ہزار کے برابر، فضل بن عباس ایک آدمی 1000 کے برابر، مقداد بن اسود ایک آدمی 1000 کے برابر، عمرو بن معدی کرب ایک آدمی 1000 کے برابر، برا بن مالک ایک آدمی 1000 کے برابر، ابو دجانہ ایک آدمی 1000 کے برابر، مسلمہ بن مخلد ایک آدمی 1000 کے برابر، عبادہ بن صامت ایک آدمی 1000 کے برابر، زبیر بن عوام ایک آدمی 1000 کے برابر۔ یہ چند صحابہ ہیں، کچھ اور بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ایک تلوار جب نکلتی ہے تو 1000 تلواریں نکلتی، یعنی ایک آدمی 1000 کے برابر۔ تو ان میں سے ایک ہیں محمد بن مسلمہ۔ آپ نے ان سے کہا محمد بن مسلمہ جب تو دیکھے کہ دل پھٹ گئے ہیں اور چہرے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکاری ہو گئے ہیں تو تم اپنے گھر سے نکلنا اور اپنی تلوار کو احد پہاڑ پہ جا کے توڑ دینا اور گھر میں بیٹھ جانا۔ کوئی قتل کرنے آئے تو حابیل کی طرح سر آگے کر دینا، کہنا راجا وہ بے اسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، جیسے حابیل نے قابیل سے کہا تھا مار دے، مارنا میں نہیں، ہاتھ اٹھاؤں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتنے اٹھے پھر وہ شہید ہوئے، وہ دل پھٹے اور تلواریں آپس میں ٹکرائیں، تو محمد بن مسلمہ وہ تلوار جو کتنی دفعہ اللہ کے دین کی حمایت کے لیے بلند ہوئی، کتنی دفعہ وہ چمکی اور کتنی دفعہ اس کے جوہر لوگوں نے دیکھے، آج اسی کے ہاتھ سے احد پہاڑ پر ماری گئی اور توڑ دی گئی۔ دل پھٹ جائیں تو ایسی تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں، ہمارے دل پھٹیں گے تو ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ دلوں کو پھاڑنے والی چیز مزاج کی شدت، بول کی سختی، بے اکرامی، تنقید، اعتراض۔ مجمع پہلے تھوڑا ہوتا تھا تو اس کی عزت ہوتی تھی، اب مجمع زیادہ ہو گیا ہے تو بے اکرامی والا پہلو شروع ہو گیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے میرے محبوب یہ نا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ یہ بعد میں آنا چاہیے اور لِنْتَ لَهُمْ پہلے آنا چاہیے، لِنْتَ لَهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے اس کو پہلے کیا اور اس میں ماں کا اضافہ کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ میرے محبوب اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بہت بڑا احسان کیا میں نے، اور صرف میں نے کیا ہے، تیری محنت سے نہیں، میری عطا سے ہے کہ میں نے تیرے اخلاق عالی کر دیے اور تجھے نرم خو بنا دیا، تجھے نرم مزاج بنا دیا۔ اگلا جو فاعف عنہم، سبحان فاعف عنہم، فاعف کا مطلب معاف کرنا نہیں ہوتا، وہ تم اس کا مراد میں آ جاتا ہے معاف کرو۔ فاعف کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، عف کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ فاعف عنہم، اپنے ساتھیوں کی کمیوں پہ پردے ڈال، اپنے ساتھیوں کی کمیوں کو چھپا، اپنے ساتھیوں کی کمیوں کو کرید نہیں۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا معاویہ اگر تو ساتھیوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑے گا تو انہیں تباہ و برباد کر دے،
تو معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب اللہ نے مجھے حکومت دی تو اس حدیث نے مجھے اتنا نفع دیا کہ سب سے زیادہ نفع مجھے نبی کے اس بول سے ملا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ، یہ چیز دلوں کو پھاڑ دیتی، دلوں کو توڑ دیتی، اور محرومی کا بھی سبب ہے۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائمنڈ میں تشریف لاتے تھے تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا میاں جی تبلیغ سے محرومی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ساتھیوں پہ اعتراض کرنا، تنقید، توہین، بے اکرامی، اسی کو انہوں نے ایک ہی بات بیان فرمائی، پھر اس کو تھوڑا سا انہوں نے واضح کیا۔ بھائیو، محبت، آپس کی محبت یہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا اللہ پر یقین ضروری ہے، جتنا اس محنت پر یقین ضروری ہے، جتنا نماز ضروری ہے، جتنا ذکر ضروری ہے، جتنی تلاوت ضروری ہے، جتنا علم کا سیکھنا ضروری، جتنا علم کے حلقے لگانا ضروری ہے، جتنا ذکر و تلاوت ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے آپس کی محبت، ورنہ ہوا اکھڑ جاتی ہے اور برکتیں اٹھ جاتی۔ اور محبت کو، یہ ہمارا اقبال بھی عجب شاعر تھا، یہ پہلا شعر بھی میں نے اسی کو سنایا، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی، کہ لے کے چلنے والے میں محبت ہی نہیں ہے تو کوئی خاک چلے گا ساتھ۔ اور اس نے دوسری بات کہی کہ چلانا کیسا ہے، یقین محکم، ایک یقین اللہ پہ ہو، عمل پہ ہم، ایک محنت مسلسل ہو، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، اور تیسرا ہو محبت۔ یہ تین کام کیا ہیں؟ فاتح عالم ہیں، پوری دنیا کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے تین کام ہیں، ایک اللہ پر یقین ہو، ایک محنت کا تسلسل ہو، ایک محبت ہو۔ محبت کیسے ختم ہوتی ہے؟ زبان، اس ایک زبان سے، اس ایک زبان سے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں اللہ مجھے جنت دے دے اور جہنم سے بچائے، انبئنی، مجھے کو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے تم، وَإِنَّهُ لَيَسِّرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، جس کے لیے اللہ آسانی کرے گا آسانی ہو جائے گی۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کا راستہ بتاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، ایک شرک سے بچنا اور اللہ کی بندگی کرنا۔